بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا، جو آزر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر 27 بار قرآن میں کیا ہے۔ ان کا ذکر 14 سورتوں میں مختلف مقامات پہ آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے، اس لیے ان کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کے گھر میں ہوئی۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت لوط علیہ السلام سے بے حد محبت تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف پوری قوم کھڑی تھی اور انہیں آگ میں ڈالا گیا، تو حضرت لوط علیہ السلام اس وقت پہلے شخص تھے جو ان پر ایمان لائے تھے اور ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو لوط علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں، اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، اس حال میں کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو کہ جو تم سے پہلے آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کی؟ بے شک تم جاتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر سدوم کی بستی کی طرف بھیجا۔ یہ بستی آج بھی موجود ہے، لیکن تباہ شدہ حال میں ہے۔ اردن اور فلسطین کے ٹریک میں یہ بستی آتی ہے۔ اس کے کھنڈرات اور عذاب کے جو اثرات ہیں وہ ابھی تک وہاں موجود ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام پر صرف ان کی 2 بیٹیاں ایمان لے کر آئیں۔ ان کی بیوی بھی کافرہ تھی، وہ بھی قوم کے ساتھ برباد کر دی گئی۔ کوئی بھی حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر آیا تھا سوائے ان کی 2 بیٹیوں کے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم مردوں کے ساتھ بدفعلی کے کبیرہ گناہ میں مبتلا تھی۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ ایسا شخص ملعون ہے جو یہ بدفعلی کا عمل کرتا ہے، چاہے وہ مرد کے ساتھ کرے یا عورت کے ساتھ کرے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرماتا جو مرد کے ساتھ یا عورت کے ساتھ، بے شک وہ اس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، اس طرح کا عمل کرے۔ جامع ترمذی اور ابو داؤد میں موجود ہے کہ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے اگر وہ بالرضا کر رہے ہیں، اور اگر زبردستی کیا گیا ہے تو پھر کرنے والے کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایسا عمل کرنے والوں کی سزا یہ ہے کہ جو خلفائے راشدین نے بھی مقرر کی ہے کہ اسے اس علاقے کی سب سے اونچی بلڈنگ سے زمین پر پٹکا جائے۔ اگر مر جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ مرے تو اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کی قوم کا جواب نہیں تھا مگر یہ کہ وہ سب کے سب کہنا شروع ہو گئے کہ اس کو اس بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز لوگ بننا چاہتے ہیں، یعنی حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں، کیونکہ ان کے علاوہ اور کوئی ایمان ہی نہیں لایا تھا۔ جب قوم لوط کے پاس دلائل دینے کو کچھ نہ بچا تو انہوں نے پھر یہی کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم لوگوں نے اسلام کے ساتھ چلنا ہے تو جاؤ یہاں سے، ہم برے لوگ ہی صحیح ہیں، تم لوگ نکل جاؤ یہاں سے۔ بجائے برائی ماننے کے حضرت لوط اور ان کی 2 بیٹیوں کو کہنے لگ گئے کہ تم لوگ اگر اتنے ہی نیک ہو تو یہاں سے نکل جاؤ، تم لوگوں کو ہم لوگوں میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان دوسرے کو یہ کہہ دے کہ یہ صحیح سنت کے مطابق عمل ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم اپنا دیکھو، میں اپنا دیکھ لوں گا، یہاں سے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ہم نے نجات دے دی انہیں اور ان کے گھر والوں کو، سوائے ان کی بیوی کے، وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں شامل ہو گئی۔ 2 پیغمبر ایسے تھے جن کی بیویاں کافرہ تھیں، ایک حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے حضرت لوط علیہ السلام۔ ان دونوں کی بیویاں جو تھیں وہ کافر تھیں۔
اور ہم نے ان پر برسایا می پتھروں کا، تو پھر دیکھ کیسا انجام ہوا ایسے محرمین کا۔ قرآن مجید میں سورۃ الحجر میں یہ واقعہ آئے گا کہ ان پر کیسا عذاب آیا اللہ کی طرف سے۔ پھر سورۃ الزاریات میں آئے گا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم نام کی بستی کی طرف بھیجا تو وہاں کے لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ لوگ اس قدر خبیث تھے کہ مجلسوں میں بھی بدفعلی کے کام کرتے تھے۔ برائی کی تمام صفات اس قوم میں موجود تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام پھر بھی انہیں سمجھاتے رہے لیکن وہ جھٹلاتے ہی رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے رہے کہ اے قوم، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، محتاط ہو جاؤ، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ لیکن قوم حضرت لوط علیہ السلام سے جھگڑنے لگ جاتی۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے اور میرے خاندان کو ان کے عمل سے بچا لے اور نجات عطا فرما۔ قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام اس پوری بستی میں بے یار و مددگار تھے۔ اس بستی میں حضرت لوط علیہ السلام کا کوئی رشتہ دار نہیں رہتا تھا، اس لیے کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر میں ہی بیٹھے رہے اور دعا کرتے رہے، اے پروردگار، اس فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی بربادی اور تباہی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس واقعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی مختصر سا ذکر آئے گا قوم لوط کی تباہی سے پہلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری اولاد کی بشارت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں 2 فرشتوں کو بشارت کے لیے بھیجا۔ فرشتے انسانی شکل میں آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر پہنچے۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے تو انہوں نے کہا آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے خوف آیا، کیونکہ جب وہ مہمان داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، فوراً گئے اور ایک بچڑا ذبح کیا اور بھنا ہوا بچڑا لا کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ اب وہ تو فرشتے تھے، بے شک انسانی شکل میں آئے تھے، لیکن وہ کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ انہوں نے کھانا کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اس دور میں یہ روایت تھی کہ جب کوئی شخص دوسرے کے گھر کا نمک کھا لیتا تو وہ اسے نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ اب جب مہمانوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا کھانے کے لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ کہیں مجھے نقصان تو نہیں پہنچانے آئے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ پیغمبروں کو غیب کا تب ہی پتہ چلتا ہے جب اللہ تعالیٰ انہیں اطلاع دیتا ہے، ادروائز پیغمبروں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ رسولوں کے علاوہ کوئی شخص کوئی غیبی خبر نہیں دے سکتا، کیونکہ رسولوں کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا مت ڈریے، بے شک ہم آپ کو خوشخبری سنانے آئے ہیں، ایک بچے کی جو علم والا ہوگا، اور وہ بچہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ بعض جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ فرشتوں نے یہ بشارت بھی دے دی کہ اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ان کا بیٹا یعقوب بھی ہوگا، کہ آپ علیہ السلام کا پوتا بھی ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام نے یہ سنا، جو بوڑھی اور بے اولاد تھیں، تو کہا کہ میں بوڑھی اور بانجھ ہوں، مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ تم مجھے اس وقت خوشخبری سنا رہے ہو کہ جب میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، تو یہ کیسی خوشخبری ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو حق کے ساتھ یہ بالکل سچی خبر سنا رہے ہیں، تو دیکھیں آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا کہ کون نا امید ہوتا ہے اپنی رب کی رحمت سے سوائے اس کے جو گمراہ ہو چکا ہو۔ میں نا امید نہیں ہوں، بلکہ یہ ایک بشری تقاضا تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ کہا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں بتاؤ کس کام سے آئے ہو؟ فرشتوں نے کہا بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف۔
ہم گھر والوں کو سب کے سب اہل ایمان کو بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے، جس کے بارے میں یہ طے ہو چکا ہے کہ وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں ہو جائے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیوں کے علاوہ پوری قوم کافر تھی، ان کی بیوی تک کافر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے۔ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کے بارے میں بتایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جھگڑنے لگے فرشتوں کے ساتھ کہ تم ساری قوم کو تباہ کرنے آئے ہو۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم، اس بات میں مت پڑو، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، لوط کی قوم پر عذاب آنے والا ہے اور ان کا کوئی بچاؤ نہیں۔ فرشتے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور مہمان بن کر ان کے گھر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئے اور بولے، یہ بہت سخت دن ہے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدفعلی میں مبتلا تھی۔ تو جب قوم نے ان 2 لڑکوں کو دیکھا جو کہ فرشتے تھے اور انسانی شکل میں تھے، اپنی فواہش نیت کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے تاکہ حضرت لوط علیہ السلام ان 2 لڑکوں کو ان کے حوالے کرے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے حلال ہے، تم ان سے نکاح کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو جوڑا بنایا ہے، یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو؟ مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو۔ لیکن وہ قوم باز نہ آئی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے بڑے درد سے کہا کہ کاش میرے پاس کوئی ایسا کلا ہوتا کہ میں اپنے مہمانوں کی حفاظت کر لیتا۔ جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی دیکھی تو انہوں نے کہا کہ پریشان نہ ہو، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک نہیں پہنچ سکتے، ہم ان کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب لے کر آئے ہیں۔ آپ اپنے اہل خانہ کو رات کے کسی حصے میں لے کر نکلیں اور آپ نے خود پیچھے پیچھے چلنا ہے، اپنے گھر والوں کو آگے آگے چلانا ہے، اور آپ کی بیوی اس قوم کے ساتھ شمار کی جائے گی، اور آپ کے اہل خانہ میں سے کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، اور آپ نے وہاں تک چلتے جانا ہے جہاں تک اللہ کا حکم ہوگا، رکنا نہیں ہے آپ نے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی آپ کی قوم کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی اور ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام رات کے وقت اپنی بیٹیوں کو لے کر نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم پر عذاب نازل کیا، اس بستی کے لوگوں کو اٹھایا گیا، اونچائی سے پٹکا گیا، اور پھر آتش فشاں پہاڑ پھٹا اور اس میں سے پتھر نکل نکل کر قوم پر گرے۔ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوا تھا کہ کون سا پتھر کس انسان کو لگے گا۔ اسی دوران حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ چلتے گئے، ان کی بیٹیوں اور انہوں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور چلتے گئے، کیونکہ فرشتوں نے منع کیا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، کیونکہ قوم کی چیخو پکار کی آوازیں آئیں گی جب ان پر عذاب نازل ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی ہمدردیاں حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہونے کی بجائے قوم کے ساتھ تھیں، کیونکہ وہ کافر تھی۔ وہ پیغمبر کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ماری گئی، کیونکہ اس کے اعمال پیغمبروں والے نہیں تھے۔ پوری کی پوری قوم غرق کر دی گئی، صرف حضرت لوط اور ان کی 2 بیٹیاں بچائی گئیں، کیونکہ صرف 3 ہی لوگ اللہ پر ایمان لائے تھے۔ سدوم کی بستی بحیرہ مردار کے کنارے، جسے ڈیڈ سی بھی کہا جاتا ہے، آج بھی ان کے اثرات موجود ہیں۔ اسی طریقے سے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں اور اوندھے منہ پڑے ہوئے ہیں، ان کی شکلیں ایسی بنی ہوئی ہیں جیسے ابرپٹ عذاب کسی پر آتا ہے۔ پتھروں کی بارش کے نشانات، اور وہ پتھر آج بھی موجود ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔